خدا سے مانگیں گے آج اپنی زندگی کے لیے برکت ہو، آج اپنے گھرانے کے لیے برکت ہو، آج اپنے بچوں کے لیے برکت ہو، اپنی نسل کے لیے برکت ہو، اور اس بات کے لیے کہ یسوع میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہے، اس بات کے لیے کہ یسوع صحیح سلامتی سے آج ہمیں یہاں پہ لایا ہے، اس بات کے لیے کہ آج ہم اس کے گھر میں ہیں، اس کی ہیکل میں ہیں، اس کے نام کو ذکر و جلال دینے کے لیے آج ہم اس یسوع کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں، آج ہم اس یسوع کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں، آج ہم اس یسوع کو اپنے اندر آنے دیں تاکہ یسوع میرے اور آپ کی زندگی میں کام کر سکے، تاکہ یسوع میرے اور آپ کے گھرانے کے اندر کام کر سکے، تاکہ یسوع میرے اور آپ کے بچوں کی زندگی کے اندر کام کر سکے۔ Dear word of your life, let there be a glory of your life. Shakara malasho koro barana. Ibro koso kotoro barana sakaye kiyo. Santo eres tu Señor, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres todopoderoso Dios. बाबरकत एक जिंदगी को एक फर्द जान एक फर्द को जो यहाँ पे आज मौजूद लगा, हर एक जिंदगी के अंदर बरकत है और हर एक जिंदगी के अंदर जिंदगी है। आज का कलाम हर एक जिंदगी के अंदर 100 गुना फल लेके आए। कोई भी जिंदगी ऐसी ना रहे जिसमें फल ना हो, कोई भी जिंदगी ऐसी ना रहे जिसके अंदर तेरा रूप मैनिफेस्ट ना हो। बाप यीशु के नाम में अपने जलाल को जाहिर करना, तेरे यीशु नाम से मांगते और तेरे यीशु के नाम में पाते हैं, यीशु के बाबरकत नाम की वसीला से, आमीन। God bless you all। आप सब खुशी रख सकते हैं। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत आपके साथ हो, खुदा का प्यार, खुदा की बरकतें आप लोग की जिंदगी के अंदर हो और खुदा का फजल इसी तरह आप लोग की जिंदगी पे रहे। खुदा अपने हाथ को आपकी जिंदगी पे फैलाई रखे और आपकी जिंदगियों में नए काम होते रहे। आज हम यहाँ पे हैं क्योंकि यीशु ने हमें जिंदगी दी कि हम यहाँ पे आ सकते, यीशु ने हमें कुव्वत दी कि हम यहाँ पे उसके नाम को ज़िक्र जला दे सकते। 2 हफ्ते बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं, आप लोग तो नहीं लेकिन मैं आप लोग को मिल रहा हूँ। तो खुदा का फजल है। It was precious time, it was glorious time. We were in Greece, we were in Malta. माल्टा ने खुदा ने अपने अजीब काम किए, खुदा ने कलीसिया को और मजबूत किया, खुदा ने वहाँ पे पास्टर्स को और मजबूत किया। मैं मंगल को जो केसरी से पिछले मंगल को वहाँ पे पहुँचे हम लोग, और मंगल को हम लोगों ने प्रीच किया, बुध को प्रीच किया, जुमेरात को प्रीच किया, जुमे को प्रीच किया, हफ्ते को प्रीच किया, इतवार को प्रीच किया, मंडे को 2 दफ़ा प्रीच किया, ट्यूसडे को 2 दफ़ा किया, वेडनेसडे को 2 दफ़ा किया, थर्सडे को 2 दफ़ा किया, फ्राइडे को 2 दफ़ा किया, उसके बाद बपतिस्मे किए, और कल हम लोग वापसी आए और आज आप लोग के साथ हैं। सो ग्लोरीज फॉर गॉड, और खुदा उनके नाम को जला दो, और उन लोगों को खुदा बरकत दे जिन्होंने कंटिन्यूसली 11-12 को सुना, क्योंकि लोग 1-2 दिन बाद सुनने के बाद तंग आ जाते हैं एक सर्मन के बाद। But there were people who were almost in 11 days, और 11 दिनों के अंदर कम से कम नहीं तो it was more than 15 to 18 sermons, और उन लोगों ने सुना, उनकी हिम्मत है। But they received the blessings of खुदा ने अपनी जिंदगियों को बदला, वहाँ पे बैप्टिज्म हुए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्राइडे भी बैप्टाइज्ड हम, और सबसे बड़ी दुआ ये है कि हम उनसे बैप्टिज्म देने निकले तो वो भी हमारी तरह ही हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, तो टाइम के बहुत अच्छे पाबंद है वो लोग भी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 2 बजे का टाइम था तो शाम 5 बज गए, 4:45 हो गए बपतिस्मा के लिए। सो इट वॉज लाइक दिस, जिस तरह हम लोग भी हैं सारे, वो हम लोग कहीं भी नहीं बदल सकते, लेकिन बदलना चाहिए क्योंकि खुदा बदलना चाहता है। लेकिन खैर वहाँ पे सूरज जो कि 5-5:30 बजे खत्म हो गया, सर्दी काफ़ी तो समुद्र के अंदर, तो बैप्टिज्म होते 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 फिर जी स्विमिंग पूल में कर लेते हैं। स्विमिंग पूल गए तो बिल्कुल एक 7 फुट का पूल है, तो 7 फुट के पूल के अंदर मैं भी पूरा आया, तो बपतिस्मा में किस तरह दे दिए, आपको अपनी गर्दन को कम से कम बाहर होनी चाहिए। सो इन द एंड ऑफ द डे वहाँ का जो सबसे बड़ा होटल है, आई थिंक सो 5 स्टार होटल है, जो मेन उनकी जो बिजनेस जो जगह है, जो मेन जीवा के नाम से एरिया चलाता है, सलीमा का रोड चलाता है, जहाँ सारी उनकी टूरिस्ट जितने हैं वहाँ से बोट जाती है, सब कुछ होता है। तो सलीमा पे जब हम लोग पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने बोला कि वहाँ पे करेंगे। वहाँ पे एक 5 स्टार होटल है और उसका स्पा पूरे माल्टा का बेस्ट स्पा है और मोस्ट एक्सपेंसिव स्पा है। 5-7 हज़ार अंदर की 1000 है, 500 को टिकट थी,
اس نے بولا جی کوئی نہیں، پھر آپ اسپا میں کروا لیتے. اسپا کے اندر انہوں نے بولا ہاں جی ٹھیک ہے، ہم 150 روپیہ لیں گے لیکن 7 لوگوں کو اندر جانے دیں گے اور 25 منٹ آپ کو نہیں 15 منٹ آپ کو دیں گے صرف. اس نے بولا چلو ٹھیک ہے جی. پھر پاس مجھے فون کیا پاس وہ 15 منٹ دے رہے ہیں، بات ہو گئی ہے لیکن 15 منٹ سے زیادہ نہیں تو 7 لوگ اندر جا سکتے ہیں صرف. میں کوئی بات نہیں، تو جتنے جا سکتے ہیں اتنے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. 2 وہ بیٹیاں تھیں، ان کی والدہ تھی، ایک پاسٹر اس کی بیوی، 5 ہو گئی، میں اور اپنی بیوی. ساتھ میں آئے گا جو اور جتنے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہو سکتا ہے. میں نے میرے بچے باہر آئے. ان دی اینڈ وی وینٹ دیئر. ہم نے ان کا بپتسمہ کیا اور 8واں بچہ اندر چلا گیا. ماریا کو مجھے جانتی ہے اندر. خیر انہوں نے چارج تو نہیں روکا لیکن ہم خود ہی ساتھ میں اوپر بغیر بیٹھے رہے لابی کے اندر. لیکن جب ان کو پیسے دینے کے لیے گئے تو وہ عورت آئی جو ریسپشنسٹ تھی یا مینیجر تھی جو بھی. اس نے بولا نہیں آپ سے ہم نے پیسے نہیں لینے. اس نے بولا کیوں؟ اس نے بولا کیونکہ آپ نے یسوع کے لیے کچھ کیا ہے. So when you do something for God, God is manifesting for your life. اگر خدا اس عورت کا دل کر سکتا ہے جو کہ آفیشلی طور پر خود ایک نوکر ہے اور اس کو یہ اجازت نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے اختیار سے اوپر ہوتے ہوئے ہمیں وہ 150 یورو معاف کیا. خدا آپ کے لیے آج کیا نہیں کرنے کو ہے یا آپ لوگوں کے اوپر ہے. How could you imagine it کہ 150 یورو آپ نے بعد کے 150 یورو دیں گے باہر نکلیں گے. ہم 15 کی بجائے ظاہر ہے اپنا پاکستانی ہے، ہم لوگ آدھا گھنٹہ لگا کیا ہے، 35 منٹ لگا کے بھی تو مالیاں بھی پانی میں گئی. شکر ہے مالیہ کے کپڑے بھی تھے ورنہ بڑی ٹائم لگ جاتا تھا مالیہ کسی نکالنے کے لیے. اینڈ آف دی ڈے the point is this, when you do something for God, جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہو خدا اپنے ہاتھ کو ضرور بڑھاتا ہے. جب خدا اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے خدا ناممکن کام ممکن کرنے لگ جاتا ہے. وہ کام جو میرے اور آپ کے ناممکن ہوتے ہیں خدا وہ ممکن کرنے لگ جاتا ہے. وہ کام جو کہ انسان کی سوچ کے اندر ایسے کہ وہ امپاسبل ہے مگر خدا میں پاسبل ہے. کیسے آپ سوچ سکتے ہو؟ ایک ایسے لوگ اس نے بولا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ کو برکت ہے. جس میں we pray for her and everything went by and that is glory to God. ایسی بات نہیں تھی کہ پاسٹر بیچارہ پیسہ نہیں جاتا تھا. پاسٹر بیچارہ 150 روپیہ دینے کے لیے تیار تھا. اس کو یہ تھا کہ زندگیاں بچ جائیں. کیونکہ 2 زندگیاں بولا چلو 75 میں بھی 2 زندگیاں بچ گئی بچا لوں. بٹ جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہو خدا آپ کے پیسے میں خود برکت ڈالنے لگ جاتا ہے. سو دی بلیس اس. اور انہوں نے اتنا بلیس ہم لوگ کیا ہمارے پاس سفار نہیں ہے. میں چاہوں گا اس طرح ایک سامنے میں آپ کو صرف چھوٹی سی ٹیسٹ بھی دینا چاہتا ہوں. ہاؤ دے آنرڈ اس, ہاؤ دے بلیسڈ اس. وی ڈونٹ ہیو ورڈس. اٹس ناٹ اباؤٹ منی, اٹس ناٹ اباؤٹ سم تھنگ. انہوں نے اپنے سونے کی چین, سونے کا لاکٹ, سونے کی انگوٹھی تار کے صدرہ کو ڈالی. سو وی اسٹارٹڈ کرائنگ. اس لیے نہیں کہ یہ کیا ہے, بیکاز دے آنرڈ اس ایز اے سرونٹ آف گاڈ. انہوں نے بولا کہ آپ ہمیں منع نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آپ کو نہیں دے رہے, ہم خدا کو آنر دے رہے ہیں. So when you serve for Lord, there is no power that can fight against your life because God is fighting for you. اور جب خدا آپ کے لڑ رہا ہے جہنم کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مگر ہم لوگ کو جاننے کی ضرورت ہے ہم مسیح میں کیا ہیں. So we try to study tonight. We try to understand tonight what we are in Christ. What do you think you are in Christ? کیا ہم سمجھتے ہیں ہم مسیح میں ہیں؟ یہ بہت بڑے سے پیشتر کے میں آگے جاؤں. مالٹا کے اندر ایک چیز اور ہے, آنر بہت ملتا ہے وہاں پہ کہ سب سے بڑا آنر آپ دیکھو 11 دن اور 11 دن آپ پریچ کرو دوپہر شام, اور 11 دن وہی لوگ ہو. یہ نہیں کہ ان کو ٹائٹل شو کلیسیا سے کلام نہیں, وہی لوگ تھے اور وہ 11 دن آپ کو سن رہے ہیں. ہم ایک دن رات کو پہاڑ پہ بھی گئے تھے, ان کا سب سے امپورٹنٹ سب سے اونچی جو پہاڑ ہے وہاں کا اس کو نوائنٹ کیا پہ بلیس کیا پرے نائٹ تھی. سو بڑا خوبصورت تھا. وہاں پہ بدروہ نکلتے دیکھی, بھاگتے دیکھے, سب کچھ دیکھا. لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہاں پہ ایک چیز اور ہوتی ہے میری, جب بھی میں جاتا ہوں میرے کلاسز ٹوٹ جاتے ہیں وہاں پہ. لاسٹ ٹائم کیا میرے کلاسز ٹوٹ گئے, اس ٹائم کیا میرے کلاسز ٹوٹ گئے. پچھلا بغیر آنے کے پریچ کیا, پھر آنے کے بغیر پریچ کیا, بغیر پتہ نہیں کیا وجہ ہے. لیکن یو نو میری 12 سالوں میں کبھی کلاسز نہیں ٹوٹے. 13-14 سالوں میں یورپ میں رہتے میرے کلاسز نہیں ٹوٹے. میں 2 دفعہ مالٹا میں اس سال 2 دفعہ کلاسز ٹوٹے. آئی ڈونٹ نو وائی. اور ایسی جگہ نہیں ٹوٹے نہ شیشہ ٹوٹا نہ کچھ ٹوٹا. 2 دفعہ اس کا فریم ٹوٹ گیا. آج تھا 2 حصے ہو گیا. پچھلی دفعہ جہاں پہ شیشہ لگتا ہے کریک ہو گیا. سو وہ بات میں کوشش کروں گا کہ اینک کے بغیر اتنی دن سے جی رہا ہوں. تو آئی ایم گیٹنگ یوزڈ ٹو اٹ. کافی طرح ہم لوگ اپنی نالج کی, اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہم لوگ کیا ہیں. آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ مسیح میں کیا ہیں, اور مسیح میں ہونے کے لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہم باقی مسیح میں کیا ہیں. یہ بہت ضروری ہے ہم سب کی زندگی کے لیے
کیونکہ ہم لوگ سب کچھ نہ کچھ مسیح میں ضرور ہیں. کیونکہ ہم لوگ اگر اس کو سمجھ نہیں سکتے تو ہم لوگ کبھی بھی یسوع کو پورے طور پہ اپنی زندگی میں مینیفیسٹ نہیں کر سکیں گے. So there's a different study. شاید I tried to tell one verse about it. It is about 2 verses اور یہ 2 ہی آیتوں میں سارا کلام ہے. So please let us declare that what revelation we are about to receive, we will going to work on it, we will going to manifest it, and we will going to glorify the name of Jesus Christ. So میرے ساتھ اگر کوئی جینیسس کی کتاب، پیدائش کی کتاب، اس کا 1 باب اور اس کی 15 اور 16 نمبر آیت کو کھول سکے اور اس کو پڑھ سکے تو پلیز. اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالے، اور ایسا نہیں ہوا. تو خدا نے 2 بڑے نیک دن بنائے، ایک نیل اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیل اصغر کے رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا. Amen. So what does God make? When we read this verse, we know that it is talking about the sun and the moon and after the stars. جب ان 2 آیتوں کو پڑھتے ہیں ان چیزوں میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا سورج کی، چاند کے اور ستاروں کی بات کر رہا ہے. سورج بڑا اور چاند اس سے چھوٹا ہے، اور چاند کبھی بھی سورج کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ سورج اس سے پیورٹی میں ہے اور چاند اس کے نیچے ہے. سورج روشنی کے لیے اور دن کے لیے اور چاند رات کے لیے ہے، مگر ان دونوں کا کام ڈیفرنٹ ہے اور دونوں کا کام ایک نہیں ہے. پلیز کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ وہ دونوں ایک ہیں. وہ دونوں 2 ڈیفرنٹ کاموں کے لیے، 2 ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وہ دونوں اگر نہ ہوں تو دونوں کی وجہ سے ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے. اس سے امپورٹنٹ یہ نہیں وہ کون بڑا ہے کون چھوٹا، مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ دونوں ہیں. مگر اس سے امپورٹنٹ کہ دونوں ہیں مگر ان دونوں میں ایک بڑا ضرور ہے. So when we talk about sun, we talk about day. جب ہم سورج کی بات کرتے ہیں ہم لوگ دن کی بات کرتے ہیں. سورج کے اندر روشنی ہے اور آگ ہے. واہ. اور یسوع کے اندر بھی روشنی ہے، یسوع بھی روشنی دیتا ہے اور آگ دیتا ہے. So when we talk about sun, we talk about Jesus. جب ہم سورج کی بات کرتے ہیں ہم یسوع کی بات کرتے ہیں، کیونکہ سورج جو کہ ہے کیا دیتا ہے؟ روشنی دیتا ہے اور آگ دیتا ہے، اور یسوع بھی روشنی ہے اور یسوع آگ ہے. اگر کوئی بولے نہیں ایسا تو ایسا ہی ہے. یسوع ہی آگ کی بھٹی میں سدرک میں سقط الوجوب کے لیے اترا اور اس آگ کو کچھ نہیں کر سکی، کیونکہ یسوع کی آگ اس آگ سے پیورٹی میں تھی، اس سے بڑھ کے تھی. اٹ مین جیسس از فلڈ ود فائر. جیسس از فائر. کیوں؟ جس دن خدا کی قوم جو کہ وہاں پہ صحرا میں ریگستان میں کھوئی ہوئی تھی تو رات کو ایک آگ کا ستون وہاں پہ چلتا تھا، اور وہ آگ کا ستون کوئی اور نہیں میرا اور آپ کا یسوع تھا. جب آگ آتی تھی اس کا مطلب تھا کہ خدا آ جاتا ہے. اس لیے اس قوم کو وہاں پہ رکنا پڑتا تھا. خیمے نیچے جھک جاتے تھے اور خیمے رک جاتے تھے. جو خیموں کو لے کے چلتے تھے ان کو خیمے کو روکنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ خدا کی حضوری آ چکی ہے. So sun has 2 functions. So that Jesus is the same. لیکن کیا ہے؟ When sun is there, moon and stars are not. But when sun go, moon and stars shines. جب سورج ہے تو جس ٹائم چاند اور ستارے نہیں کچھ کرتے، لیکن جس ٹائم سورج چلا جاتا ہے چاند اور ستارے چمکتے ہیں. اور ہم لوگ کافی دفعہ کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چاند کی روشنی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، کتنی پیاری ہے. بٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، چاند میں روشنی ہے ہی نہیں. چاند میں روشنی نہیں ہے. چاند میں کوئی بھی روشنی نہیں ہے. چاند صرف اور صرف سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اس میں سے ریفلیکشن سے رات کو جو کہ ہے تاریکی ختم ہوتی ہے. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مین کہ ہم لوگ بھی یسوع کی سے روشنی ریفلیکٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں چاند میں روشنی نہیں. چاند میں روشنی نہیں ہے. چاند صرف اسے روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے. کافی دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں ہم میں روشنی ہے. وی اونلی ریفلیکٹ لائٹ آف جیسس. ہم صرف یسوع کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. جس دن میں اور آپ
یہ سمجھنے لگے کہ ہم آٹومیٹکلی خود نور ہیں، ہم ایگزیکٹلی نور ہیں، اس دن ہم لوگ جہنم کے فرزند ہونے لگے تھے، اس دن ہم لوگ میں آ جاتے ہیں اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہ ہیں اب نور دے رہے ہیں۔ نو، چاند کبھی روشنی رکھتا ہے اس طرح میں اور آپ بھی کوئی روشنی رکھتے، ہم لوگ صرف یسو کے روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یسو کی روشنی کے وسیلے جو ہم میں سے نکلتی ہے اس سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ مگر کافی دفعہ بہت سے خادم اس گمراہی میں، اس بیوقوفی میں چلے جاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ That what Lucifer think also, but he is beautiful but without light. لوسیفر کیا سمجھتا ہے؟ وہ خوبصورت ہے مگر وہ روشنی کے بغیر ہے، کیونکہ خدا نے اس سے خوبصورتی نہیں واپسی لی۔ خدا نے صرف اور صرف جو اپنا نور اس کی زندگی کے اندر تھا، وہ خدا نے اس سے نور لے لیا اور وہ تاریکی کا فرزند ہو گیا، تاریکی کا باپ ہو گیا، تاریکی کا جو کہ ہے مالک ہو گیا۔ تاریکی کا مالک ہے، وہ تاریکی اس کے پاس ہے کیونکہ اس کے اندر نور نہیں ہے۔ اٹ مین جو کہ لوسیفر ہے وہ اب خدا کی لائٹ کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا۔ آپ جب بھی فرشتوں کی بات کرتے ہیں، آپ وائٹنس کی بات کرتے ہیں، پیوریفیکیشن کی بات کرتے ہیں، نور کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی فرشتہ لے کے نہیں کہنے کا کالا فرشتہ دیکھے، کالا فرشتہ دیکھے نالی کے لیے شیطان بھی تو دھواں دیکھے، یو کی ناٹ سی، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ خدا کے تخت پہ جو نور ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اسی طرح چمکنا ہوتا ہے۔ What does it mean? It means کہ ہم بھی اسی نور کی ریفلیکشن ہیں، ہم بھی اسی نور کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ تاریکی میں رہ سکتے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو تاریکی میں رہنا ہے؟ کیا تاریکی کو ہمارے ساتھ بسنا ہے؟ کیا تاریکی کا اختیار میرے اور آپ کی زندگی پہ ہے؟ کیا میں اور آپ تاریکی میں رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے اوپر ایک نور چمک رہا ہے جو بظاہری طور پہ سورج کے نور سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جب چاند صرف اور صرف سورج کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور تاریکی میں بھی نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، تو میں اور آپ اس لائٹ کو ریفلیکشن میں لا رہے ہیں۔ میرے اور آپ میں سے وہ لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے جس سے سورج اجازت لے کے روشنی دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر جو نور ہے وہ تاریکی پہ فاتح ہے، تاریکی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں اور آپ جس لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، میں اور آپ جس نور کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ تاریکی پہ فاتح تھا، فاتح ہے اور فاتح رہے گا۔ کیونکہ جب زمین ویران تھی اسی ٹائم ہی خدا کو نور کو زمین پہ بھیجنا پڑا، روشنی کو زمین پہ بھیجنا پڑا۔ جب نور آتا ہے ہر چیز اسٹیبل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھوچال ہے، اگر آپ کی زندگی میں لڑائی ہے، اگر آپ کی زندگی میں فساد ہے، جھگڑے ہیں، ناامیدی ہے، مایوسی ہے، ناممکن کا لفظ ہے، اٹ مین یو آر وداؤٹ دا کمپلیٹ لائٹ آف جیسس۔ اگر یسوع آپ کی زندگی کے اندر ہے تو ہر چیز جو ناممکن ہے وہ ممکن ہے آپ کے لیے۔ جو دنیا کے ناممکن ہے وہ مسیح کے لیے ناممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسیح کے لیے ہر ایک چیز ہم ممکن پاتے ہیں، کیونکہ وہ ناامیدی کا خدا نہیں، وہ مایوسی کا خدا نہیں، وہ جھگڑے کا خدا نہیں، وہ جو کہ ہے لعنت دینے والا خدا نہیں، وہ برکت کا خدا ہے، وہ ناممکنات کو ممکن میں بدلنے کا خدا ہے، وہ نور کا خدا ہے، وہ تاریکی میں فاتح خدا ہے۔ ہر ایک چیز جو تاریکی سے آتی ہے وہ جھگڑے لاتی ہے، وہ مشکلات لاتی ہے، وہ مصیبتیں لاتی ہے، وہ فساد لاتی ہے، وہ لاتی ہے جو کہ ابلیس چاہتا ہے۔ مگر جو نور ہے، جو حقیقی نور ہے، وہ میرے اور آپ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ وہ میں اور آپ کس طرح تاریکی میں رہ سکتے ہیں؟ اگر میں اور آپ تاریکی میں بس رہے ہیں، ناامیدی میں بس رہے ہیں، ناممکنات میں بس رہے ہیں، اٹ مین the light of Jesus is not upon our life completely۔ اگر نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کس طرح نہیں ہو سکتا؟ وہ خدا کی قدرت بدل گئی ہے؟ کیا خدا کے پاس قدرت نہیں رہی؟ کیا خدا کے پاس اختیار ختم ہو گیا؟ کیا وہ خدا جو کیا ہے وہ اپنی جو پاور ہے وہ کھو بیٹھا ہے؟ خدا کوئی بھی کام مشکل نہیں کرتا، یہ میں اور آپ مشکل کام کرتے ہیں۔ خدا نے تو پوری کائنات کیوں بولا سورج باندھ دے، فلک باندھ دے، چاند باندھ دے، زمین باندھ دے،
پہاڑ ہو جائے, سمندر لیدا ہو جائے, زمین جو کہ خشکی بھی آگ ہو جائے, پرندے بن جائے, جانور بن جائے, درخت بن جائے. So he never uses hand. He never uses it. اس نے سب کچھ بنا دیا, اس نے مجھے اور آپ کو بنا دیا, اور اس نے ہاتھ بھی استعمال کیا. Because we were created in a physical spiritual form. ہم روحانی فارم میں بنے تھے, مگر جب اس نے جسمانی فارم کے آدم کو بنایا تاکہ جو جسمانی فارم ہے جسم دنیا میں رہ جائے اور جو روحانی فارم ہے اس کے پاس آ جائے, اس نے پہلے دفعہ ہاتھ اٹھایا. سو جب وہ دنیا کائنات سب کچھ بنا سکتا ہے صرف منہ سے, تو میں اور آپ کو سمجھتے کہ خدا کے لیے کام ممکن ہے. میں اور آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کر پائیں گے, ہم لوگ کے کاروبار میں برکت نہیں آئے گی, ہمیں نوکری نہیں ملے گی, ہمیں پیپر نہیں ملیں گے, ہمارا کیس نہیں پاس ہوگا, ہم لوگ کے ساتھ پرابلم ہوگی. بھئی آپ لوگ کے ساتھ ہو سکتی ہے, پھر آپ یسوع کے ساتھ نہیں ہیں. اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. اگر آپ مسیح میں بستے ہیں تو آپ کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ وہ خدا جو بحر کلزم کو جو حصے کا ستا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کیا مشکل تھا خدا کے لیے. انسان ہو تو آپ سوچو اگر آپ بحر کلزم پہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ آپ میں سے کتنوں کو تیرنا آتا ہے؟ تو سیدھے پھر تیر کے کوئی بھی نہیں ساڑھے کوئی جا سکتے. سو دیر واز این آپشن, یہ ایک آپشن تھی. سو دریا سامنے, چھال مار باہر نکل جاؤ, باہر ہو جاؤ, پیچھے آ جاؤ. اور دوسری آپشن جو آپ ان کے ساروں کے لیے موسٹلی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے لیے یہ تھی کہ جو زیور, جو سونا, جو چاندی جو مصریوں نے ہمیں دیا تھا وہ ہم مڑے اور اس کو اپنا ہتھیار بنائے اور ان سے لڑے. کیونکہ دو ہی حال ہیں, آگے سمندر ہے, کھائی یہ تھے پیچھے کنواں, کھائی پیچھے کنواں ہے. مطلب اس ٹائم آپ لوگ کی سچویشن کے اندر ہم لوگ کے لیے کھائی سامنے ہے, کنواں پیچھے ہے. سو میں بھی کوئی ایسا کام ہو جائے کہ کوئی بڑا سا سورما کھڑا ہو جائے تو شاید وہ ایک کی جگہ 15 مصریوں کو مارنے لگ جائے. سو ایک آپشن تھی. دوسری آپشن یہ تھی کہ وہ مڑے اور مصریوں سے لڑنے لگ گئے, مگر لڑے کس سے؟ اس زیورات سے. سو ایسا خدا کے لیے نہیں تھا. یہ ایک آپشن تھی جو انسان کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے. آج کی دنیا کے اندر اگر آپ بستے ہو تو آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر آپ کے ساتھ آپ اس سیناریو میں جاؤ اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکھو تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں. یہاں تو لکڑی لام کے چھال مار دو, لائف جیکٹ رکھ لو, یہاں کسی سوئمنگ اسکول کے اندر داخلہ لے لیں تو جلدی سے سوئمنگ سیکھنے کی کوشش کرو. It will take around 1 year to cross that or maybe I don't know. لیکن جو سیکنڈ آپشن ہے وہ لڑنا ان سے, شاید ہم سے لڑ لیں, غلام بن جائے, مار دیں, مرنا تو ہے ہی آپ. So the third option was never an option, but it was an option because it was a perfect option. یہ تیسری آپشن تھی جو کہ انسان کے ذہن سے باہر تھی, وہ خدا کا حل تھا ضرور. سو خدا نے کوئی مشکل, خدا چاہتا تو کہتا کہ آپ لوگ تیری لگا لو, میں تیر کرا دیتا ہوں. اٹ واز این آپشن. لیکن بندے نے ہاتھ تھکنے کا, اپنے سونے کی پرابلم ہو رہی, بندے نے, آدمی تو تیر جاتے, جانوروں کو کیا ہوتا, کپڑوں کا کیا ہوتا, دیٹ واز اے پرابلم. سیکنڈ آپشن تھی کہ خدا کہتا میں تمہیں آ جاتا ہوں, مار دوں گا سب کو. خدا کا جداؤں نے 300 کر سکتا, 32,000 کو نکال کے خدا اس دن نہیں کر سکتا تھا. بٹ دیٹ واز ناٹ این آپشن ایٹ دیٹ ڈے. اس دن وہ آپشن نہیں تھی. اس دن اس کے پاس کیا آپشن تھی جو کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا انسان. اس نے بولا موسیٰ اپنی لاٹھی کو اٹھا اور پانی میں مار, اور یہاں پہ ایک دروازہ کھل جائے, یہاں پہ ایک رستہ بن جائے گا. What does it mean? It means کہ میرے اور آپ کے یسوع کے اندر رہتے ہوئے ہم کاموں کو مشکل کرتے ہیں, خدا مشکل نہیں دے کرتا. ضرور کی دیوار کی باری آئی, سب سے اچھی آپشن یہ تھی چھانی تھوڑا لیں گے, توڑ چھاڑ دیتی ہے چیز. لیکن آج کے دور کے اندر آپ کو بولے جی یہ آصف صاحب یہ دیوار گرانی ہے تو آئے نا یہ چھانی تھوڑا جاؤ لے گے. جیسے میرے صاحب یہ جو کہ دیوار کو نیچے پھینکنا, یہ ٹکرا تو نہیں مار دینا. لیکن ساڈا جڑا شیر وال نہیں گے ہیلمٹ ہو گیا تو مار لیں گے. نو یو کین ناٹ ڈو اٹ. نہیں, جو سب سے اچھی آپشن ہے آپ چھانی تھوڑا لو, آپ اس کو توڑنا شروع کر دو ہتھوڑے کے ساتھ.
But God is different from us. جو ہو نہیں سکتا انہیں کہ 7 چکر لا لو صرف. What does it mean? خدا کبھی بھی ہماری مشکلات کا مشکل حل نہیں دیتا. ہم خود اپنی مشکلات جو ہمارے سے پیدا ہوتی ہیں ہم اپنی مشکلات کو اور مشکل کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کا حل مشکلات میں ڈھونڈتے ہیں, جبکہ خدا آسانی کا کام کرتا ہے. کیونکہ جب مسیح میں کچھ ناممکن نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے, کیونکہ جو مجھ میں اور آپ میں چیز ریفلیکٹ کرتی ہے وہ خدا کا نور ہے جو تاریکی پہ فاتح ہے, جو جہنم کی علاقوں میں فاتح ہے. You could do many miracles or preach the best sermon but without life. What do I mean? I mean that there will be a change come by light, and light is only Jesus. آپ بہت سے معجزے کر سکتے ہو, بہت سے خوبصورت سرمن کر سکتے ہو, مگر جب تک لوگوں کی زندگی میں چینج نہیں آتا, جب تک آپ کچھ نہیں ہو. جب ان کی زندگی چینج ہوتی ہے اس ٹائم یسوع کا نور ان کے اندر آتا ہے, کیونکہ معجزے خدا کے نام سے ہوتے ہیں. آپ علم, آپ اچھا کلام اپنی نالج سے پیش کر سکتے ہو, مگر تبدیلی صرف اور صرف خدا کے روح کے وسیلے آتی ہے, اور وہ صرف یسوع کے وسیلے آ سکتی ہے. اگر آپ کے پاس یسوع کا نور نہیں ہے تو آپ ایک مردہ زندگی جی رہے ہو, آپ مردہ طور پہ خدمت کر رہے ہو. مگر جب آپ کے اندر یسوع کا نور ہے تو نور ہر جگہ تاریکی پہ فتح پاتا ہے, جہنم کی لعنتوں پہ فتح پاتا ہے, ہر طرح کی تاثیر پہ فتح پاتا ہے, کیونکہ جدعون کے اندر خدا کا وہ نور آ گیا تھا. اس لیے 32,000 کو چھوڑ کے وہ 300 کے ساتھ اس جنگ کو جیت گیا, کیونکہ اس کے اندر ایک قوت تھی جو کہ یسوع کا نور تھی, جو خدا کا نور تھی, جو تاریکی پہ ہمیشہ فتح پاتی ہے. سیمسن نے اس نور کو کھو دیا, مگر جس ٹائم سیمسن نے اس نور کو دوبارہ پایا تو اتنے فلسطینیوں کو اس نے اپنی زندگی میں نہیں مارا تھا جتنوں کو اس نے آخری دن مار دیا. What does it mean? That life has power, that Jesus has power, that Jesus has authority on every power on this world. And you are representing Jesus on this earth. آپ یسوع کے فرزند ہیں, آپ یسوع کے لیے ہیں. آپ میں ایک نور ہے, آپ میں ایک روشنی ہے جو یسوع کی ہے. سو ہم لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کی پوزیشن کیا ہے. ہم لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟ The moon is not lighting at night, is reflection light of sun. چاند جو کہ ہے رات کو روشنی دے رہا ہوگا, وہ صرف اور صرف سورج کی لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سورج کبھی بھی رات کو ڈائریکٹ روشنی دیتا جب وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جب آپ اس دنیا میں ہو جو کہ تاریکی سے بھری ہوئی ہے, یسوع اپنا نور ڈائریکٹلی کسی میں نہیں ڈال رہا, وہ آپ میں سے اور مجھ میں سے ہو کے ریفلیکٹ کر رہا ہے نور, تاکہ ہم یہ انجیل لوگوں تک لے کے جا سکے. یسوع جب زمین سے اٹھا اور جب جاتا ہوا گیا تو متی رسول کی انجیل میں اس نے کہا کہ تم قوموں میں جاؤ, زمین کا اور آسمان کا کل اختیار مجھے دے دیا گیا ہے, مگر آج میں وہ اختیار تم 11 کی زندگی پہ ڈال رہا ہوں, اور جو اختیار میں تمہاری زندگی پہ ڈال رہا ہوں تم جو کہ ہو آگے لوگوں کو زندگی دو گے. تمہارے وسیلے لوگوں کی زندگی میں زندگی آئے گی, تمہیں لوگوں کو زندگی دینی ہے, تمہارے وسیلے لوگ زندگی پائیں گے, تم زندگی کے فرزند ہو. اب تم میں وہ نور ہے جو میں نور ہوں, اب تم نے اس نور کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اب تم نے اس نور کو دنیا تک لے کے جانا ہے. یسوع دنیا میں کچھ نہیں کرتا جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے. یسوع جو کرتا تھا, جو کر دیا, اس نے سب کچھ کر چکا ہے. اب مجھے اور آپ کو کرنا ہے جب تک یسوع آپ سے نہیں آتا. مگر اگر میں اور آپ تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں, اگر میں اور آپ تاریکی میں بسنا چاہتے ہیں, تو میں اور آپ لوگوں تک نور نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ جو ہم میں ہے, جو ہم میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, وہ لوگوں تک جائے گا. ہم میں جھوٹ ہے, آپ جھوٹ لوگوں تک پہنچاؤ گے. آپ نے چگلی, آپ چگلی پہنچاؤ گے. مگر اگر آپ میں انجیل ہے تو آپ انجیل ہر جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو سنا سکتے ہیں. آپ عام زندگی بات کرو گے, آپ یسوع لوگوں کو دے رہے ہوگے.
आप यीशु लोगों को देख दिखा सकते हैं, आप में से लोग यीशु को देख सकते हैं, आप में से लोग यीशु को पाते हैं। मगर जब आप और मैं कुछ नहीं करना चाहेंगे तो खुदा कुछ भी नहीं करेगा। So does Jesus does not light in darkness, or people who are in darkness, he reflects his light through us to shine their life. यीशु आप तारीकी में नहीं आता, जो लोग तारीकी में कहो उनके बाद नहीं जाता। यीशु मुझ में और आप में से अपने नूर को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम उन लोगों के पास जाते हैं ऑटोमेटिकली जिंदगियां बदलने लग जाती हैं, ऑटोमेटिकली लोग यीशु को कबूल करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर रिवाइवल आने लग जाता है, ऑटोमेटिकली लोग यीशु के लिए एकदम नए तौर पे खड़े होने लग जाते हैं। क्या मतलब है? क्योंकि यीशु मेरे और आपके अंदर है, यीशु मेरे और आपके साथ है, यीशु मुझ में और आप में बसता है, यीशु मेरे और आप में। मुझे बुध को वापसी आना था और कंफर्म था पिछले बुध को मेरी सिद्रा की, एस्टर की, मारिया की टिकट खरीदी हुई थी। सो मंगल को मतलब कि बुध का मतलब कि ये जो बुध हुआ उससे पिछले बुध की बात करूं तो बुध को वहां पे बैठा हुआ तो खुदा ने मुझे बोला तू बुध को नहीं जाएगा अगले दिन, तुझे द्वार को जाना। मैं खुदा को बोला अच्छी खासी टिकटां खरीदी ये टिकटें वापसी नहीं होनी। खुदा ने बोला नहीं तुझे अभी खरीदनी है टिकटें। मैं उसमें प्लीज कर रहा था, मैं उनको बोला मैं भी आपको ना बताऊंगा। सो बोला अच्छा, मैं सोचने लग गया, खाना खाने लगा, मैं खाने की टेबल पे नौमी वाले बोला अपने कार्ड की डिस्क्रिप्शन, मैंने वहां पे कार्ड पे खरीदे वो टिकट खरीद लो। मैं कहा मुझे खुदा ने ये नहीं बताया क्या करना है या किसके पास जाना है या मैंने क्या सुनाना है या क्या करना है या क्यों करना है। मैं कहा मुझे सिर्फ खुदा ने बोला तू बुध को नहीं जाएगा, तू हफ्ते को जाएगा। तो मैं आप लोग सब अगले हफ्ते तक रहूंगा, बुध तक नहीं रहूंगा। सो बुध को हम लोग वहां पे नाइट प्रे की पूरी रात उस पहाड़ पे जाते हैं। जुमेरात को हम लोगों ने गीत सुनाए 2-3 जगह और जुम्मे को हम लोगों ने बैप्टिज्म किए। मगर खुदा जानता था कि होगा। उन लड़कियों ने बोला कि जी हमने आप ही से बपतिस्मा लेना था वरना हमने बपतिस्मा नहीं लेना था। you have to obey God। मैं और आप यीशु को obey करेंगे, यीशु मेरे और आपके साथ नया काम करेगा। यीशु मुझे और आपको जो कि है बरकत देगा। What sun transfer in moon he reflects so what Jesus has transferred in us we have to reflect in the life of others। चांद क्या करता है? सूरज ने जो रिफ्लेक्शन उसको दी है वो दुनिया तक लेके आता है, मगर जो यीशु ने मेरे और आपके अंदर दिया है क्या हम लोगों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर यीशु ने आपको जिंदगी दी है तो आपको लोगों को जिंदगी देनी है। That is the most important thing। That is most important miracle। सबसे बड़ा मौजज़ा किसी की शख्सी जिंदगी बदलने का है। यीशु ने मुझे और आपको जिंदगी दी है, क्या मैं और आप किसी को जिंदगी दे रहे हैं? आपको पता है एक्लिप्स क्या होता है? इसको ग्रैंड कहते हैं, चांद ग्रैंड। वो कुछ भी नहीं होता, चांद सिर्फ अपनी मूवमेंट में से, रोटेशन में से थोड़ा सा हिलता है और जब वो हिलता है थोड़ा सा तो ग्रैंड होता है। तो आपको पता है फिर भी लोग चांद को देखने नहीं आते, चांद में से उस रोशनी को देखने आते हैं एनका लगा के नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है। आप जब अपनी जगह से निकलते हो, जिस जगह खुदा ने आपको रखा होता है जिस खिदमत के लिए, जब आप अपनी जगह से हिलते हो तो आपको पता क्या होता है? फिर भी लोग आपको नहीं देख रहे होते, फिर भी लोग आप में से यीशु को पाना चाहते हैं। इससे बेहतर है कि आप रोटेट करते हो जिस तरह यीशु चाहता है, आप काम करते हो जिस तरह यीशु चाहता है। चांद अपनी जगह से जिस तरह जरा सा हिलता है तो एक्लिप्स अकर होता है, मगर when we come out of our routine, we come alive to Jesus, but still when eclipse happens, people come to see the sun, not the moon। जब हमें और आप यीशु के लिए बुलाए जाते हैं, यीशु का नूर मुझ में और आप में है और हम अपनी जगह से हिलते हैं तो हम यीशु के नूर को रोकने की कोशिश करते हैं। जब चांद के ऊपर ग्रहण लगता है
तो वो सूरज की रोशनी को रोकता है, सूरज की कुदरत को रोकने की कोशिश करता है, मगर फिर भी लोग उस रोशनी को देखना चाहते हैं। अगर आप और मैं अपनी जगह से हिलते हैं और खुदा के हुक्म से बाहर आते हैं, तो मैं और आप खुदा की नूर को लोगों तक पहुंचाने से रोकते हैं। मगर ये मुझे और आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं और आप इसलिए बने हैं कि हम नूर आगे लोगों में ट्रांसफर करें। हम लोग वो वेसल्स हैं जिसको खुदा इस्तेमाल कर रहा है, हम वो बर्तन हैं जिसको खुदा इस्तेमाल कर रहा है। मगर बर्तन खुद कुछ कुदरत नहीं रखता, मैं और आप कुछ कुदरत नहीं रखते। Till here it is okay, sometimes we all come out of routine, we don't have to, but still we have to keep on moving. यहां तक तो ठीक है कि चांद अपनी जगह से हिलता है, हम लोग अपनी जगह से हिल जाते हैं, कोई बात नहीं, हर इंसान से होता है। मगर इससे और खतरनाक चीज भी है, और वो जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हम सब मिस्टेक्स करते हैं, और जब गलतियां करते हैं तो हम लोग उस रूटीन से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते हैं। जब हम बेवकूफाना फैसले लेते हैं, हम उस जगह से, उस रूटीन से, उस पॉइंट से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। मगर आपको पता है, जिस दिन चांद रुक जाए, सूरज जो समुंदर की जो लिमिट्स हैं, समुंदर के जो बॉर्डर्स कंट्रोल्ड हैं, वो किसी चीज से कंट्रोल नहीं है। एक साइंटिफिकली तौर पे इट इज कंट्रोल्ड बाय द रोटेशन ऑफ मून। वो चांद की रोटेशन पे मूव करते हैं, कंट्रोल्ड है। और अगर चांद रुक जाए चलना, अगर चांद रोटेट करना रुक जाए, तो फौरन सबसे पहली जो चीज होगी, दुनिया के अंदर समुद्र की लिमिट्स खत्म हो जाएगी और पानी पूरी दुनिया में आ जाएगा। What does it mean? अगर मैं और आप रोटेट करना बंद कर देंगे, अगर मैं और आप अपनी जिंदगी को इंजील के लिए रोक देंगे, तो दुनिया फौरन तारीकी में चली जाएगी। इमेजिन फॉर अ मिनट, एक हफ्ते के लिए जितने लोग खुदा की खिदमत कर रहे हैं, deacons, elders, evangelists, worshippers, pastors, bishops, जो भी हैं, fathers, everyone, एक हफ्ते के लिए अगर रुक जाएं, तो दुनिया जहन्नम से बेहतर हो जाएगी। तारीकी। अगर चांद रुक जाए, तो सबसे पहला काम, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मगर अगर चांद जब तक रोटेट कर रहा है, जब तक ये दुनिया चल रही है, जब तक मैं और आप रोटेट कर रहे हैं, जब तक ये दुनिया में नूर कहीं ना कहीं चमक रहा है, जब तक तरीकी को रोके हुए हैं, जब तक लानते रुकी हुई है, तब तक जहन्नम की कुव्वतें डर रही है। मगर अगर मैं और आप यीशु की बात किसी और तक नहीं पहुंचाएंगे, अगर मैं और आप यीशु की खबर किसी और को नहीं देंगे, तो ये दुनिया जहन्नम से बदतर होने लग जाएगी, ये तारीकी में बदल जाएगी। यहाँ पर नूर, रोशनी आपको नजर नहीं आएगा। लड़ाई झगड़े फसाद, इंतहा से ज्यादा बुराई दुनिया में आ जाएगी, क्योंकि मैं और आप रुक चुके हैं। लोग हमें क्रिटिसाइज करें, कोई बात नहीं, लोग हमें बुरा करें, कोई बात नहीं। हमें एक चीज लाजमी करनी है कि हमें हर टाइम मूव करते रहना है। जब तक हम मूव करते रहेंगे, जब तक इस दुनिया में खुदा काम करता रहेगा। लोग हमें बुरा कहते हैं, कहेंगे, हर जगह आपको कोई अच्छा नहीं कहता, हर जगह आपको लोग पसंद भी नहीं करते। बहुत से लोग आपको नापसंद करते हैं, बहुत से लोग आपको बुरा कहते हैं, बहुत से लोग सामने देखो यार की सुराजी, आज चांद रोशनी भी दे रहे, आज चांद चलो मेरा हो गया। मगर अगर ना हो तो यू विल नॉट गोइंग टू गेट रिफ्रेश। सो लोग हमें बुरा कहें, नो प्रॉब्लम, हमें बुराई मिले, नो प्रॉब्लम। जब तक आप ये जानते हैं कि आप खुदा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं, या आप यीशु के प्लान में हैं, या जो खुदा आपसे कह रहा है वो कर रहे हैं, जब तक आपको रोटेट करते रहना है। और जब तक आप रोटेट करते रहेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में काम करता रहेगा। इफ यू स्टॉप प्रीचिंग of Jesus, the world would be finished. अगर हम यीशु की गीत सुनानी बंद कर दें, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हम ये नहीं कर सकते। जितनी भी
तारीक रात हो या जितनी भी एक हैबतनाक रात हो, मगर सूरज फिर भी चमक रहा होता है। इतना मतलब है कि जितनी ज्यादा मुश्किलें मेरी आपकी जिंदगी में हो, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे और आपकी जिंदगी में हो, मगर मेरे और आपके यीशु का नूर उसी तरह चमक रहा होता है। जब वो चमक रहा होता है तो उस तारीकी को खत्म होना पड़ता है। जितनी भी काली छेबतनाक बुरी रात हो, सूरज दोबारा चमकता है, सूरज दोबारा आता है और सूरज दोबारा रोशनी देता है। जितनी भी मुश्किलें मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाए, यीशु मुझे और आपको फतह देगा, यीशु मुझे और आपको कामयाबी देगा, यीशु मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा, यीशु मेरे और आपके साथ काम करेगा, क्योंकि जीसस इज ऑलवेज शाइनिंग। वो खुद नूर है। जब वो नूर है तो वो खत्म नहीं हो सकता, वो नूर हमेशा चमकता है। इन प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ होगी, मगर हम उस पर फतह जरूर पाएंगे, हम उस पर कामयाबी जरूर पाएंगे। एवरी वन ऑफ अस हैज अ डे लाइक जॉब। हम सबकी जिंदगी में यूब की तरह का एक दिन आता है। यू नो, और हमेशा में उसका मुकाबला करना पड़ता है। मगर आपको पता है, जिस तरह बाइबल मुकद्दस लिखी गई, उसके कॉर्नर मिला। बाइबल की पहली किताब जो मेरे और आपके इंसानी हरूफ में लिखी गई, जो वर्ड्स में लिखी गई, वो अय्यूब की किताब थी। गॉड ऑनर्ड हिम, क्योंकि उस पर जो मुश्किल आई थी उसके गुनाहों की वजह से नहीं आई थी। सो काफी दफा मेरे और आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती है, मुसीबतें आती हैं, इसलिए नहीं आती कि मैं और आप गुनहगार हैं, इसलिए नहीं आती कि हम लोग गुनाह की जिंदगी जी रहे हैं। ये लोग समझते रहे। अगर मैं और आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, इट डजंट मीन कि हम लोग गुनहगार हैं इसलिए मेरे और आपकी जिंदगी फाइनेंशियल। नो, इट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो खुदा के जलाल के लिए थी जो अय्यूब गुजर रहा था। अय्यूब की किताब को सही तरह स्टडी करें तो अय्यूब की किताब के अंदर लिखा हुआ है, अय्यूब रास्तबाज था, ईमानदार था खुदा की नजर के अंदर। डेली अपने लिए नहीं, अपने बच्चों तक के गुनाहों के लिए कुर्बानी चढ़ाता था, इसलिए वो गुनाह से बाहर जिंदगी जी रहा था। मगर फिर भी उस पर ऐसा नहीं आया। मगर जिस टाइम खुदा ने उसको बरकत दी, वहां पे तो लिखा है डबल आई, मगर उससे बड़ा हुनर मिला। बाइबल की पहली किताब अय्यूब की किताब लिखी हुई है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट ग्लोरी ऑफ गॉड इज अपॉन अस। इट मीन जब हम मुश्किल में से गुजरते हैं, खुदा हमें उसका रिवॉर्ड भी देता है, खुदा हमें उसका इजाज़ भी देता है, खुदा हमें उसका ताज भी देता है। और वो लोग देखते हैं जो हमारे मुखालिफ होते हैं, जो हमें बुरा कहते हैं, जो हमें बुरा समझते हैं, क्योंकि जब तक हम रोटेट करते रहते हैं और इंजील सुनाते रहते हैं और खुदा की गवाही करते हैं और उस तरह जिंदगी बसर करते हैं, ऐसा यीशु चाहता है। जब तक हम यीशु को दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब तक हम में से एक नूर निकल रहा होता है, और वो नूर हमेशा तारीकी में फतह पाता है, क्योंकि तारीकी ने कभी भी उस नूर को कबूल नहीं किया। तारीकी हमेशा नूर से डरती है। जहन्नम की लानतें मेरे और आपकी शक्ल से नहीं डरती, जो मेरे और आपके रिफ्लेक्ट नूर हो रहा है उससे डरती है, उससे भागती है। Wow, the glory of God is important. Job was perfect in the eye of God. Sin goes through. It was not because of his sin, but because God wanted to break the limits of him. God wants you to break your limits also. अय्यूब की जिंदगी के अंदर उसके गुनाह की वजह से नहीं आई थी। खुदा उसकी हदूद को तोड़ना चाहता था और खुदा उस हदूद को तोड़ने के लिए उस मुश्किल वक्त में उसको डाला। खुदा आपकी आज हदूद को तोड़ना चाहता है। आज आपकी जो हद है खुदा उसको तोड़ना चाहता है। अगर आप मुश्किल में हैं तो खुदा आपकी लिमिट को बदलना चाहता है। खुदा आपकी जगह को चेंज करना चाहता है। खुदा आपको ऊपर लेके जाना चाहता है। अय्यूब को जब बरकत मिली तो जो कुछ उसने खोया था उससे बाइबल मुकद्दस कहते हैं उसने 2 गुना ज्यादा पाया। अगर उसने कोई चीज 5,000 खोई थी उसका 10,000 हुई, कोई उसने 7,000 खोई थी वो 14 हुई, कोई 2,000 थी तो 4,000 हुई। What you have lost, you are going to receive double in the mighty name of Jesus Christ. God wants to change your limits. God wants to change your standard. God wants to change your dimension of living. The glory of God is upon your life. जिस टाइम आप खुदा के हाथ को अपनी जिंदगी से हटा हुआ देखो तो इसका ये मतलब नहीं है खुदा ने आपको छोड़ दिया है। इसका ये मतलब है क्या बैरिक को जिनके पार जाने को हो।
اسے پیش کر کے خدا کی قوم بحر کلثم سے پار جاتی. جو پہلا کام خدا نے کیا، بادل کا ستون ان پہ سے ہٹا لیا، اور وہ جو ان کو سایہ دیتا تھا، جو ان کی حفاظت کرتا تھا، وہ اب ان کے ساتھ ہی نہیں تھا، اور وہ خوف میں آ کے گھبرا گئے. مگر موسیٰ جان گیا، کیونکہ موسیٰ نبی تھا. ساری قوم بڑبڑا رہی تھی، خوف میں تھی، اور موسیٰ کہتا ہے آج تم خدا کی نجات کو، خدا کے معجزے کو دیکھو گے، خدا کے ہاتھ کو دیکھو گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جان گیا تھا خدا آج اپنے ہاتھ کو بڑھانے کو ہے. What does it mean? اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مشکل میں ہے، it means God is going to do a supernatural in your life. God will bless you. God will going to do miracles in your life. God will going to open prosperity in your life. God will going to honor you. God will going to glorify himself through your life. Jesus is saying, وہ یسوع وہی خدا ہے جو کل تھا، آج ہے اور اب تک رہے گا. Why Job was going through difficult time and sun was still shining. کیوں؟ ایوب مشکل وقت سے گزر رہا تھا اور سورج پھر بھی چمک رہا تھا. It is not important that what you are going through. Important is sun is still shining and light is there. If light is there, means Jesus is with you and light will be there upon you. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر وہ مشکل میں سے گزر بھی رہا تھا، تاریکی اس پہ تھی بھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سورج نے اپنی روشنی ختم کر دی یا سورج نے اپنی جو کہ کرنیں بند کر دی. اگر روشنی ہے تو اس کا مطلب ہے یسوع ہے، اور اگر یسوع ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی زندگی پہ دوبارہ اپنے نور کو چمکائے گا اور آپ کو آنر دے گا، آپ کو عزت دے گا، آپ کو بڑھائے گا اور آپ کو بڑھوتی میں بدلتا جائے گا، آپ کو برکتوں سے نوازتا جائے گا. کیونکہ یسوع ہمیشہ نور کی طرح چمکتا رہتا ہے. وہ بے شک قبر میں بھی تھا، اس کا نور اسی طرح قوی اور قادر تھا. وہ بے شک قبر میں پڑا ہوا تھا، اس کا نور اسی طرح تھا. کیونکہ قبر میں بھی لوگوں کو انجیل کی منادی کر رہا تھا کہ میں وہ خدا ہوں جو تمہارے گناہوں کے لیے مرا ہوں، اور میں وہ یسوع جو تمہارے لیے جی اٹھتا ہوں. تاکہ کوئی بات یہ نہ کہ ہم نے یسوع کے متعلق سنا، ورنہ 4000 سال قبل کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی. سے نبیوں کو پتا تھا تسلیس کا، لیکن جو بقایا لوگ جیے ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی. اس لیے اس نے ایک دن ان کے لیے رکھا اور اس نے سب کو انجیل سنائی. اب لوگ کہے 4000 سال زندہ بندہ مر گیا، یسوع نے کر سکتے ہیں؟ یس، فار ہم از پاسبل. وہ جب بولتا ہے تو تخلیق ہوتی ہے. اس نے بولا اور انجیل سنائی. کیوں؟ تاکہ لوگ زندگی پا سکیں، تاکہ لوگ قوت پا سکیں. If moon stops, star will fall and sea will cover land. So you cannot stop because you reflect light of Jesus. If you stop, many people will go to hell. آپ کو پتا ہے اگر چاند روٹیٹ کرنا چھوڑ دے تو ستارے گر جائیں گے. What does it mean? It means کہ اگر خدا کے خادم انجیل سنانی بند کر دیں تو بہت سے مسیح بہن اور بھائی گرنے لگ جائیں گے اور یہ دنیا جہنم بن جائے گی اور بہت سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اور اس کا رسپانسیبل کوئی نہیں، میں اور آپ ہوں گے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اس نے چنا ہے انجیل سنانے کے لیے. اس نے فرشتوں کو نہیں سنا، اس نے فرشتوں کو یہ آنر نہیں دیا. دنیا کے اندر سب سے بڑا آنر دیا گیا وہ ناچیز، حقیر، گنہگاروں کو دیا گیا. کیونکہ خدا گناہ سے پیار نہیں کرتا مگر گنہگار کو اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. خدا آپ سے مجھ سے پیار کرتا ہے. خدا میرے اور آپ کے کپڑوں سے پیار نہیں کرتا. خدا میرے اور آپ کے گھر سے پیار نہیں کرتا. خدا میرے اور آپ کے پیسے سے پیار نہیں کرتا. خدا میرے اور آپ کی لک سے پیار نہیں کرتا. خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے. کہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. So we have to finish it now.
People know Christ through us, so he always has to move. लोग यीशु को मेरे और आपके वसीले जानते हैं, इसलिए हमें कभी भी रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। लोग कुछ भी कहें, लोग बुरा कहें, लोग अच्छा कहें, मुझे और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर मैं और आप अपनी जिंदगी को स्टक कर लेंगे तो मैं और आप यीशु को रोक लेंगे। मैं और आप यीशु को रोक नहीं सकते हैं। मुझे और आपको यीशु को नहीं रोकना है। मैं और आप इसलिए हैं। The moon knows for why he is created, so we has to know why we are on this earth. चांद जानता है वो क्यों बनाया गया है, और मुझे और आपको भी जानने की और हमेशा याद रखने की जरूरत है हम क्यों इस दुनिया में हैं। हम इस दुनिया में इसलिए हैं कि यीशु के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, क्योंकि ना इज्जत मेरे लिए है ना आपके लिए, वो सारा इज्जत वो सारी जलाल यीशु के लिए है। हमारे वसीले से कोई भी काम करे मेरे और आपके लिए नहीं होता, वो यीशु के लिए होता है, वो यीशु करता है और यीशु के नाम में होते हैं। सो ये चीजें हमें जानने के लिए, इफ यू वांट टू स्टॉप इट, कम आउट ऑफ योर रूटीन, इट्स योर प्रॉब्लम, बट जीसस कीप ऑन शाइनिंग। अगर आप रुकना चाहते हैं और उस मूवमेंट से बाहर आना चाहते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि यीशु फिर भी चमकता रहेगा। यीशु इसलिए नहीं चमकता कि आप चल रहे हैं, वो इसलिए चमकता है कि वो है ही नूर, उसके अंदर नूर था, नूर है और नूर रहेगा। इसलिए यूहन्ना के दिन में तारीखें उसको कबूल ना किया, तारीखें उसको कबूल नहीं करती, लेकिन मैं और आप उसको कबूल किया है। और मैंने और आपको उसको कबूल किया है तो मुझे और आपको लोगों तक लेके जाना है, मुझे और आपको लोगों तक दे के रहना है। If sun stops shining, everything will explode. Meaning, if Jesus stops shining, everything will be dark. That's why Jesus never committed sin. आपको पता है, अगर सूरज जो कि है चमकना खत्म दे दे तो हर चीज खत्म हो जाएगी। It's like this. लेकिन अगर यीशु चमकना खत्म कर दे तो हर चीज जो कि है अंधेरे में चली जाएगी। इस वजह से यीशु ने कभी गुनाह नहीं किया। यीशु का गुनाह ना करने का प्रूफ सबसे बड़ा ये है कि आज भी दुनिया में नूर है, क्योंकि अगर यीशु गुनाह कर देता तो तारीकी पे फतह पा लेती दुनिया में, मगर उसने तारीकी पे फतह पाई है, उसने गुनाह पे फतह पाई है। तारीकी पे फतह पाने का मतलब है गुनाह पे फतह पाना। मैं और आप तारीकी पे फतह इस तरह नहीं पाते, मैं और आप उस तरह पाते जब हम अपनी जिंदगी के ना गुनाह को कम करते जाते हैं और हम उसी तरह तरीके पे फतह पाते जाते हैं। Many times we say how we can talk about Jesus to others. Literally know is more than others, but what does not know anything. काफी आप लोग सोचते हैं हम यीशु को किस तरह लोगों तक पहुंचाएंगे, हमें तो कुछ थोड़ा ही पता है, कुछ पता है, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। आप उन लोगों से बेहतर है जिनको कुछ तो यीशु का पता है। मीन अगर आपको कुछ पता है तो आपको कुछ भी लोगों को दे और वो कुछ भी जिंदगी बदल सकता है। पतरस में छेड़ा था, इनकार करके यीशु को उठा था, एजुकेटेड नहीं था, तालीम याफ्ता नहीं था, उसे सर्मन दिया, हजारों लोग यीशु के पास आ गए। एक औरत की टेस्टमनी सुनी, उसे बोला उसने यीशु को कबूल किया और वो डेली 8-10 लोगों को यीशु के लिए जीती थी, 8-10 रुपये जीती थी डेली। पैशन था उसको, खुद 20-25 आयतें पता थी, वो 20-25 आयतें सुनाती थी और लोगों को जीती थी। वो अच्छे लोग मिले उसको, वो बोला ये चीजें जीतने क्या है, क्यों तुझे बाइबल सही तरह आनी चाहिए। कहती मैं सेमिनरी में गई, सेमिनरी पढ़ी, उस दिन के बाद मैंने एक गुरु जीती 20 साल हो गए। कहती इल्म मेरे पास आ गया मगर यीशु का पैशन चला गया, क्योंकि इल्म जब मेरे पास आया उसमें बहुत सी चीजें सिखाई कि मेरी लिमिट्स होनी चाहिए कोई। कहती जिस टाइम तक मेरे पास पैशन था, जुनून था, जब तक मुझे फिक्र नहीं थी ये गुनाहगार है, ये बुरा है, ये गंदा है, ये मुवाली है, ये चमड़ी है, इसको गले लगना है, इसको नहीं लगना, इससे मेरे कपड़े गंदे होंगे, इससे ये होगा ये होगा। मुझे ये नहीं था कि ये मुझे क्या सोचेगा, क्योंकि मुझे पता ना मेरे पास जो है मैं वो दे देना, तो मेरी जितनी लिमिट्स मैं दे देती थी। सो कहती इल्म तो आ गया मगर तो जुनून चला गया। Never let the passion of Christ to stop you. Only the passion of Christ is the vessel that take you to the glory of God. सिर्फ जिस टाइम आप में यीशु का जुनून होता है फिर आप लोगों को इंजील सुना सकते हो,
ورنہ آپ ہچکچاتے ہو، یہ قبول کرے گا، یہ گالی نہ دے دے، یہ برا نہ کہہ دے، یہ نہ کر دے. نو، آپ کا جب پیشن ہوتا ہے آپ سے کہتے ہیں یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، یسوع آپ کے لیے مویا ہے. کافی لوگوں نے یہ نہیں سنا کبھی. سنو، کافی لوگ ہیں جنہوں نے یہ الفاظ سنے یسوع آپ کے لیے مرا ہے، اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں. کافی لوگوں کی زندگی ایسے بدلنے لگ جاتی ہیں. وی ور ان مالٹا، ہم نے اس کو خوبصورت سرمن ہی سنایا. وہ لڑکی سرمن کے دور میں تھی بھی نہیں، جسے میں نے پریچ کیا لڑکی تھی بھی نہیں. ایک بہن بچوں کو سنبھالی تھی اور ڈیوٹی پہ تھی. سنو، انہوں نے سرمن بھی نہیں سنا. میں سے بولا اس بچی جو یہاں پہ تھی، جو یہاں پہ تھی اس ڈریس میں، اس کو لے کے آیا گیا. میں کہا جیسس ہیز ڈائیڈ فار یور سنس، اور وہ رونے لگ گئی. میں ہاتھ رکھا 1.5-2 گھنٹے تک بچی. اگر ہم اس کے گھر میں گئے، اس کی بہن کو نے بولا، میں کیا یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کیوں گناہ سے پیار کر رہے ہیں؟ آپ کیوں سمجھتی ہو کہ گناہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا؟ یسوع آپ کے گناہوں کو معاف کر چکا ہے. صرف وہ لڑکی اور میں جانتا ہوں اس کی زندگی کیا تھی. میں اس کا نام نہیں لوں گا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس کے رشتے دار اس شہر میں رہتے ہیں. میں نے اس کی تصویر فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کی. انہوں نے مجھ سے گزارش کی، میں کہا ٹھیک ہے، اٹس یور پرابلم، لیکن اگر میں ہوتا تو میں سب سے پہلے تصویر چڑھاتا. لیکن میں نے آپ کو بیپٹائز کر دیا اس طرح. اس کی بہن رونے لگی، ہم سے غلطی ہو گئی. I don't think so. انہوں نے اس طرح مجھے تصویریں بھیجی کہ آپ جو چاہ کر سکتے ہو ان کے ساتھ. میں کہا نو، مجھے نہیں اب چڑھانا. میرے موبائل میں ہے ان کی تصویر. اسی ٹائم مجھے بھیجی، اسی ٹائم. پہلے انہوں نے منع کر دیا کہ بیٹھے نہیں تصویر کوئی نہ لے، فیس بک یہ نہیں ہوگا. لیکن امپورٹنٹ تھنگ از دس کہ اسے سرمن بھی نہیں سنا دونوں بہنوں نے، اور انہوں نے یسوع کو قبول کر لیا. انہوں نے یسوع کو اسی لیے قبول کیا، میرے پاس کتنا اچھا علم تھا، میں نے کتنی اچھی باتیں سکھائی. انہوں نے یسوع کو صرف اس لیے قبول کیا کہ چل خود یسوع آپ کے گناہوں کے لیے مرا ہے، اور یسوع آپ کے گناہوں کو معاف کر سکنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور انہوں نے بولا ہم یسوع کے ساتھ زندگی جینا چاہتے ہیں. We want to repent, we want to live life in Christ. Do I change your life? No. It's the light of Jesus that reflected through me changed their life. جو نور یسوع کا مجھ میں سے نکلا، اس نے ان کی زندگیوں کو بدلا. آپ مت سوچیں آپ کے پاس کیا ہے تعلیم بائبل کی، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس زندہ خدا آپ میں بستا ہے. وہ یوحنا کی انجیل نکالنا، پہلے 3 آیتیں اس کے اوپر ختم کریں گے ہم لوگ. پہلا بات، پہلا many people we say how we can talk about Jesus further because you know moon cannot take place of sun, so we cannot take honor and glory of Jesus. چاند کبھی بھی سورج کی جگہ نہیں لے سکتا، اس لیے نہ عزت نہ جلال نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے. وہ یسوع کے لیے تھا، یسوع کے لیے ہے اور یسوع کے لیے رہے گا. پلیز ریممبر اٹ. وہ جلال، آنر، پریولیج صرف یسوع کے لیے ہے. آپ کو پتا ہے ہم لوگوں نے سونا اور یہ سب چیزیں قبول کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے بولا ہم آپ کو نہیں دے رہے، ہم اپنے خدا کو آنر دے رہے ہیں. So we have to say okay, you can give us. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں یہ چیزیں نہیں. انہوں نے بولا ہم آپ کو نہیں دے رہے، ہم آپ کی خوبصورتی دیکھ کے نہیں دے رہے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں دونوں میاں بیوی. ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ یسوع کے خادم ہیں. سو پلیز آنر گاڈ. پلیز پڑھنا پڑنا. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. کوئی بھی چیز اس کلام کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. So what does it mean? That Jesus is word of God. And that word of God change your life. Study Bible. Read the Bible. ایک آیت پڑھیں، 2 پڑھیں. I want to tell you one thing. I tell them in Malta, I want to share it with you also. اگر ہم لوگ 1 جنوری سے ڈیلی صرف 3 آیتیں پڑھیں بائبل کی،
اور ایک ہفتے میں ایک دن 5 یا 4 آیتیں پڑھیں، 5 کر لیں، تو we will going to read all of the Bible in 1 year. اور 3 آیتیں جو 3 باب کہہ رہا ہوں 3 باب، اور ایک دن آپ 5 باب پڑھیں تو آپ 1 سال کے اندر پوری بائبل پڑھ لیں گے. اور 3 باب پڑھنے کا مطلب ہے جو میرے جیسا لیڈر ہے جو اچھا پڑھ نہیں سکتا وہ 12 سے 13 14 منٹ لے گا، 11 سے 14 منٹ لے گا، اور جو اچھا لیڈر ہے وہ 6 سے 8 9 منٹ لے گا. سو واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ کو صرف اسے یسوع کو 10 منٹ دینے ہیں، اور 1 سال بعد پورا کلام آپ کے اندر ہوگا، کیونکہ کلام ہی خدا ہے، خدا تھا اور خدا رہے گا. یہ کلام ہی لوگوں کی زندگیاں بدلتا ہے. یہ کلام کو اسی لیے آپ لوگوں کو بدل سکتے ہیں، اور کلام کو اپنے اندر لے لیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والے ہوں، کیونکہ سارا جلال اور ساری حشمت یسوع کے لیے تھی، ہے اور رہے گی، کیونکہ یسوع ہی صرف یسوع ہے، اور یسوع ہی اس دنیا کا نور ہے. میں اور آپ نہ نور تھے، نہ ہے، نہ ہو سکتے ہیں. ہم سے نور کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ہم دنیا کے لیے نور ہیں، کیونکہ نور مجھ میں اور آپ میں بستا ہے. وہ یسوع کا نور ہے. ہم لوگ خود نور نہیں ہیں، ہم میں نور بستا ہے، وہ یسوع کا نور ہے. سو لیٹ اس ڈکلیئر اے ورڈ آف لائف. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور یسوع کے نام کو عزت دیں، یسوع کے نام کو جلال دیں، اور یسوع کے نام پہ ہم نے بات دیں. خدا باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسوع کے نام کے اندر ہر ایک زندگی کے لیے، ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے، اور اس بات کے لیے باپ کہ تو نے ہمیں چنا کہ ہم تیری خدمت کر سکے. باپ ہم سب کی غلطیوں کو خداؤں کو معاف کر، ہم میں ہو کے بول، ہماری زندگیوں کے اندر بول، ہمیں اپنے نور کو اور زیادہ دے تاکہ ہم لوگوں کی زندگیوں تک زندگی کو لے کے جا سکیں. باپ جتنے بہن جتنے بھائی جہاں پہ ہیں ان کو برکت دے. میں ماریا کے لیے برکت کو چاہتا ہوں باپ کہ آج ہم اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. باپ اس کو برکت کر، باعث سے برکت کر، اور اس میں اپنے نور کو پوری طرح ظاہر کرنا. باپ تیرا نور اس کے اندر چمکتا رہے اور تیرے نور کی فرزند ہو. باپ وہ طریقے کی فرزند نہ ہے، نہ تھی، نہ کبھی ہوگی، کیونکہ وہ تو اس کا خدا ہے. جب تو اس کا خدا ہے تو وہ نور کی فرزند ہے. اس لیے اس کو برکت دیتے ہیں. جتنی زندگیاں پہ بیٹھی ان زندگیوں کو برکت دیتے ہیں. باپ ایک زندگی میں کام کرنا، اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر ایک نیا معجزہ کرنا. باپ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، وہ تیرے یسوع نام سے مانگتے کہ ہمیں ملے تاکہ ہم تیرے جیل کی بنیادی کر سکیں. تیرے یسوع نام سے مانگ کے تیرے یسوع کے نام میں پاتے ہیں، تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے. آمین. بیفور وی گو، آج ہم لوگ کوشش کریں گے کرسمس کے پروگرام کو بھی بات کر سکتے ہیں.